کتنے ہی لوگ بڑے شوق و ذوق سے درود شریف کا صبح و شام بکثرت ورد کرتے ہیں، لیکن وہ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اس کے فضائل ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے تو ثواب کے علاوہ ہمیں کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ہم طویل عرصے سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو درود شریف کا فائدہ پہنچنا چاہیے، جو اس سے فیض حاصل ہونا چاہیے، تو سوائے ثواب کے ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ہم بہت پریشان ہیں، درود شریف تو پڑھ رہے ہیں لیکن فیض ہی نہیں مل رہا۔ تو ایسا کیا کریں کہ ہمیں درود شریف سے فیض حاصل ہو اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں؟ تو اگر آپ بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو اسپیشل ویڈیو اسپیشل آپ ہی کے لیے ہے، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ درود شریف تو پڑھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور الحمدللہ اس کی اہمیت کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں، جو کہ اور بھی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانے انجانے میں درود شریف پڑھتے وقت چند ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو درود شریف کی مٹھاس کو کم کر دیتی ہیں، تو ان کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے۔ اب وہ مسٹیکس کیا ہیں اور درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ آج ہم آپ کو انتہائی آسان اور بہت ہی عام فہم انداز میں سمجھائیں گے۔ یہ بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک اسے لازمی دیکھیں، اور اگر آپ فیوچر میں بھی اس جیسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کی جو ہمارے دین کا نگینہ، ہمارے نبی کی محبت کا ترجمان اور ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچانے والا زینہ ہے۔ جی ہاں، اس زبردست ویڈیو میں ہم آپ کے درود شریف کے اندر کی تاثیرات و برکات اور اسے پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ یقین کیجیے اگر آپ نے ان مسٹیکس کی اصلاح کر لی اور درود شریف صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی طاقت کا مشاہدہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھو گے۔ پیارے دوستوں، درود پڑھنے کا سب سے افضل طریقہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی دیگر تمام درودوں کے مقابلے میں بہترین اور افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے، اور اس کے صیغے تمام درودوں سے افضل اور بڑی فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے، لہٰذا نمازوں میں اور غیر نمازوں میں اس درود کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ درود تمام درودوں سے افضل ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیسے پڑھیں، لہٰذا آپ ہمیں اس بارے میں بھی بتائیں کہ اب ہم درود کیسے پڑھیں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی، لیکن اسے مکمل فوائد کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ یہ سنتیں اپنائیں کہ سب سے پہلی چیز تو آپ طہارت کا اہتمام کیجئے، یعنی جس قدر ہو سکے وضو کر کے پڑھیں۔ اگر آپ بغیر وضو کے یا ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھتے ہیں تو پیارے دوستو خبردار ہو جائیے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکیزگی کے بغیر یعنی بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور آیا کیا ایسا کرنا بہتر بھی ہے یا نہیں، کیا اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ اگر آپ اس بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو میں سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ناچیز نے اس زبردست ٹاپک پر بہت ہی آسان اور انتہائی سادہ فہم انداز میں نہایت ہی مفصل گفتگو کی ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ درود شریف وضو کی حالت میں اور بغیر وضو میں یا ناپاکی کی حالت میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کیا بغیر وضو کے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دوں گا، جس کا ٹائٹل ہوگا کہ کیا درود شریف بغیر وضو یا ناپاکی کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ اسے کم از کم ایک دفعہ لازمی دیکھیے، کیونکہ جب تک آپ جو ہے نا یہ مسئلہ نہیں سمجھیں گے اب تک آپ کو درود شریف کا فیض مشکل ہے ملنا، اس لیے آپ یہ درود شریف پر یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اسے ایک دفعہ لازمی دیکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو آپ طہارت کا اہتمام کیجئے، وضو کر کے پڑھیں، کیونکہ مشاہدے میں یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ طاہر دل میں درود کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسری چیز، دھیان سے پڑھیں، آنکھیں بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی توجہ مرکوز کریں، گویا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود شریف سماعت فرما رہے ہیں، اسی تصور کے ساتھ پڑھیں۔ تیسری چیز، کلمات کی مکمل ادائیگی کریں، یعنی کٹے پٹے الفاظ مت کہیں، بلکہ الفاظ پر غور کرتے ہوئے خوب ذوق و شوق سے دھیان سے درود پڑھیں۔
چاہے آپ درود شریف جو بھی پڑھیں پورے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، پھر چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا پورا درود ابراہیمی، بہرحال دھیان کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ اپنی دعاؤں سے اسے درود شریف کو جوڑیں، یعنی جب بھی آپ دعا مانگیں تو اول و آخر درود شریف لازمی پڑھیں، پھر درود کے بعد اپنی حاجات پیش کریں، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، یہ دعا کی تاثیرات کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستوں، درود شریف سے مکمل فیض حاصل کرنے کے لیے علماء کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن درود خوب کثرت سے پڑھیں۔ یہ دن درود کے لیے خاص ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، یعنی گنتی کو بھول جانا چاہیے، جس قدر ہو صبح سے لے کر شام تک بغیر گنتی کیے خوب کثرت کے ساتھ بہت زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ویسے عام دنوں میں بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں، لیکن خصوصی طور پر درود شریف جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے بہترین یعنی سب سے افضل اوقات کیا ہیں کہ جن میں ہم درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو کر ہماری زندگی، ہمارا مقدر، ہمارا نصیب بدل دے، ہماری پریشانیاں برف کی مانند پگھل جائیں، ہمیں سکھ حاصل ہو، چین ملے، ڈپریشن سے ہم باہر آ جائیں۔ تو اگر آپ درود شریف پڑھنے کے خصوصی اوقات جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اس موضوع پر بھی اس ناچیز نے ایک بہت ہی زبردست اور انتہائی آسان الفاظ میں ایک بہت ہی عام فہم انداز میں ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ بہت ہی آسان انتہائی دلکش انداز میں بتایا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بہترین اوقات کیا ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر لکھ کر دیتا ہوں کہ درود شریف سے فیض ملنا یہ اب خواب نہیں رہے گا، بلکہ جب آپ درود شریف پڑھنے کے خاص اوقات جانیں گے اور ان اوقات کے اندر درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو یقین مانیے اللہ پاک آپ کے لیے اس قدر آسانیاں پیدا فرمائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اللہ پاک آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تو المختصر، اگر آپ درود شریف پڑھنے کے افضل اوقات یا یوں کہیے کہ خصوصی اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ جن میں درود شریف کی طاقت آسمان چھو رہی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس ویڈیو کے بعد اسے بھی کم از کم ایک دفعہ لازمی دیکھیں، لکھ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ اسے دیکھ لیں تو جب آپ اس خصوصی وقت میں درود شریف پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے درود میں بہت تاثیرات بھر دے گا، اور یہی درود اسی اوقات میں پڑھنا آپ کے لیے لائف ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کو مختصر اتنا ہی کہوں گا کہ آپ درود شریف کی خصوصی اوقات پر میری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، مختصر سی ویڈیو ہے، کم از کم ایک دفعہ ہی دیکھ لیجئے۔ تو لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس ویڈیو کے بعد اس پر کلک کر کے لازمی دیکھیں، جس کا ٹائٹل یہ ہے درود شریف پڑھنے کے بہترین اوقات، ٹھیک ہے جی۔ تو جمعے کے دن خوب کثرت سے درود پڑھیں، کیونکہ یہ دن درود کے لیے خاص ہے۔ پھر اگلی چیز، درود شریف کا فیض پانے کے لیے یہ کریں کہ ہر روز 313 مرتبہ کی گنتی درود شریف کی پوری کریں۔ اب چاہے درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی بھی مختصر سا درود جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن 313 کی گنتی ہر حال میں پوری کریں۔ اور اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے یعنی آپ کو عادت نہیں تو پھر صبح و شام کم از کم 100 بار ہی پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختصر سا درود یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ تو پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب 313 کی تعداد بندہ کروس کر جائے یعنی 313 سے بھی اوپر چلا جائے، کثرت کرے، دن میں 1000، 500، 600، 800 یعنی گنتی کی کوئی قید میں نہ رہے اور اس کا دل ہر وقت درود پڑھتا رہے، تو یقین مانیے ایسا شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو درود شریف ہے کوئی معمولی عمل نہیں، اس کے فضائل ایسے ہیں کہ اگر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل بتاؤں تو منٹوں کی ویڈیو گھنٹوں میں چلے جائے گی۔ تو بہرحال جب بندہ کثرت کے ساتھ 313 کی بھی گنتی کو کروس کر جاتے ہیں یعنی 313 سے اوپر چلا جائے تو کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے اپنے اسی چینل کے اوپر 2 ویڈیوز بنائی ہیں اور میں بڑی باریکی کے ساتھ انتہائی آسان اور سادہ ترین لفظوں میں بتایا ہے کہ جب بندہ دن میں درود شریف کی کثرت کرتے 500، 1000 تک پہنچ جائے تو پھر اس کی زندگی میں معجزاتی طور پر کیا تبدیلیاں آتی ہے،
اسے کیا فیض ملتا ہے، کیا فوائد نصیب ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی پر 1500 مرتبہ درود شریف کی برکت سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے۔ اگر آپ اس بارے میں تفصیلاً جاننا چاہیں تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا بھی لنک دے دوں گا جس کا ٹائٹل ہے کہ 1000 بار درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، انتہائی پرکشش انداز ہے ویڈیو کا۔ آپ ایک دفعہ دیکھیں، آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ انداز بیان بہت ہی منفرد ہے، آپ کو بہت متاثر کرے گا۔ تو بہرحال اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے 1000 بار دن میں درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کے بعد کم از کم اسے بھی ایک دفعہ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو شروعات میں صرف اور صرف 100 بار درود پڑھ لیجئے، کیونکہ پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور ہاں، لازمی طور پہ دعا سے پہلے اور آخر میں درود پڑھنا مستحب ہے، اسے پڑھنا نہ بھولیں کیونکہ اس کی برکت سے دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن قبولیت ہے کہ آثار ہی نہیں دکھا رہی، یعنی ایک بندہ ہے کہ دعا مانگ مانگ کر تھک گیا، بال اس کے سفید ہو گئے، زبان اس کی تھک گئی ہے، مگر قبولیت ہے کہ نظر ہی نہیں آتی، اب ایسے میں بندے کا جو پریشان ہونا وہ معقول ہے، یعنی پریشان ہونا تو بنتا ہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب ایک بندہ خلوص کے ساتھ عرصے دراز سے کام کر رہا ہے لیکن اس کے وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے، تو انسانی فطرت ہے کہ بندہ نیچرلی طور پر وہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک کام تو میں بڑے شوق سے کر رہا ہوں اور لمبے عرصے سے کرتا ہوا آ رہا ہوں لیکن اس میں اثر ہی نہیں ہے، فائدے نہیں ہو رہا، تو دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیا کریں کہ دعاؤں میں اثر پیدا ہو، شرف قبولیت پائے۔ تو اگر آپ اس حوالے پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میں نے اس پر بھی کئی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا جس کا ٹائٹل ہے کہ دعا نہ قبول ہونے کی وجہ کیا ہے اور درود شریف کیسے دعا کی قبولیت کو پر لگا دیتا ہے۔ جو دعا درود شریف کے ساتھ ہو، یعنی جس دعا میں درود شریف ہو، وہ دعا کیسے آسمانوں کو چیرتی ہوئی بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے اور پڑھنے والے کے حق میں پھر بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہے۔ تو اگر آپ یہ زبردست ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تاثیر اور اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس کے بعد اسے بھی ایک دفعہ ضرور دیکھیں اور اس میں بتائی ہوئی ترکیب کے ساتھ دعا مانگیں۔ اگر دعا قبول نہ ہوئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ مانگ کر تو اس طریقے سے دیکھیں۔ اللہ پاک بہت مہربان ہے، وہ بندے کو اتنا نوازتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، بشرطے کہ ہم مانگنے والے تو بنیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ تو آئے۔ تو اب یہ مانگنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آپ اسے ایک دفعہ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے جی؟ اور ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں اول و آخر درود شریف لازمی رکھیں۔ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں اپنے ایک سفر میں تھا، ایک رات میں نے ایسی جگہ گزاری جہاں درندے بکثرت تھے، درندے میرے بالکل قریب تھے۔ پہلے تو میں خوفزدہ ہوا، پھر میں ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت نازل فرمائے گا تو میں ساری رات اللہ کی حفاظت میں گزاروں گا، درندے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو میں ساری رات درود شریف پڑھتا رہا اور ساری رات میں کسی چیز سے نہیں ڈرا۔ اللہ نے ساری رات درود کی برکت سے میری حفاظت فرمائی۔ تو میرے عزیز دوستوں، آج ہی سے عہد کریں کہ روزانہ کم از کم 313 بار ورنہ 100 مرتبہ درود شریف ہر حال میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے اس کا اہتمام شروع کر دیا، انشاءاللہ صرف چند ہفتوں میں، سالوں میں نہیں، مہینوں میں بھی نہیں، صرف اور صرف چند ہفتوں میں، جی ہاں ہفتوں میں، آپ کو اپنی زندگی میں بہت ہی حیرت انگیز اور بڑی باکمال مثبت تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو کیا آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ کا فیوریٹ درود کون سا ہے۔ ویڈیو اگر آپ نے یہاں تک دیکھ لیے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کامنٹ باکس میں دل والے ایموجی ضرور چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ ویڈیو کو جو ہے نا شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھتے ہیں، تاکہ میں اسی طرح اپنی محنت جاری رکھوں۔ تو بس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور اگر آپ کے پاس درود شریف سے متعلق کوئی واقعہ، کوئی کارگزاری ہے تو کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے نیک ارادوں میں برکتیں عطا فرمائے۔
پیارے دوستوں، آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے کم از کم کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جسے درود شریف کا فیض نہیں مل رہا یا جو درود شریف سے بہت دور ہے۔ تو اس شخص کو درود شریف کی طرف لانے کے لیے یہ ویڈیو بہت کارگر ہے۔ آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے کم از کم کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو درود شریف نہیں پڑھتا، تاکہ وہ درود شریف کی عادت کو اپنائے اور آپ کو اور مجھے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن پڑھنے والے کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو بس آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک پہلے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور ہاں، کامنٹ باکس میں اللہ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی بھی نام ایک دفعہ ضرور لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو آداب و شرائط کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرمائے اور بروز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ کامنٹس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔